بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علی آلہ وبارک وسلم علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سارے یعنی پسندیدہ شخصیتیں ہیں اور کئی ایسے صحابی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت قرب سے نوازا۔ ان میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ کا اسم گرامی معاذ بن جبل بن عمرو ہے اور کنیت عبد الرحمن ہے۔ یہ مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے۔ جب مدینہ منورہ میں دعوت اسلام شروع ہوئی تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایسی جماعت تیار کری جس میں ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ممتاز خصوصیت تھی، تو ان کے لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور جس فن میں حلال و حرام کے احکامات بیان کیے جائیں اسے علم فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم فقہ کا ماہر قرار دیا، یا دوسرے لفظ میں یہ کہیں اپنی امت کے لیے انہیں فقیہ کا درجہ دیا ہے۔ عہد رسالت میں چند حضرات کو قرآن کریم جمع کرنے کی سعادت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی۔ ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 4 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے قرآن کریم پڑھنے اور سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 4 شخصوں سے تعلیمات قرآن حاصل کرو: حضرت عبداللہ بن مسعود سالم مولا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم تو سارے علم و عمل کے پہاڑ اور فضل و ولایت کے سمندر ہیں۔ ان سب کے پاس وضع اور حفظ مراتب کے باوجود ان 4 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو قرآن پاک کے ساتھ خاص کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآنیات کے سلسلے میں یہ حضرات ممتاز مقام و مرتبہ کے حامل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، وہاں کا قاضی القضاء بنا کر روانگی کے وقت ان سے سوال کیا، اے معاذ، یمن میں جا کر لوگوں کے درمیان کیسے فیصلے کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر لوگوں کے فیصلے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اگر تجھے وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنت میں اس کا حل تلاش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر دونوں میں نہ ملے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میں کسی قسم کی کوتاہی کیے بغیر اپنی رائے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مارا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے وہ بات کہلوائی جس کو سن کر تیرا پیغمبر خوش ہو گیا۔
اس حدیث پاک سے یعنی فقی جب مجتہد ہونے کی طرف اشارہ ہے، تو اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اپنی رائے کی طرف ہو جاتے تھے، جو آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوں، دور ہوں، تو پھر کسی مسئلے کا حل جو ہے یعنی قرآن و حدیث میں اسے نہ ملے، یا اس کی فہم تک نہ وہاں پہنچے، تو پھر اپنی رائے کا جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور جب حدیث پاک قرآن پاک اور حدیث پاک سے مسئلہ مل جائے تو پھر اپنی رائے چھوڑ دے۔ تو یہ مجتہد جو ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کے لیے بڑی نعمت والی جو اللہ نے نعمت قرار دی ہے وہ یہ ہے جی۔ جو منکرین حدیث ہیں اور فقہ دونوں کی تردید کرتے ہیں، تو وہ یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ تمام مسائل کے حل کے لیے قرآن کافی ہے، ذخیرہ حدیث مشتبہ ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں۔ منکرین فقہ کا خیال خام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی زندگی کے تمام شعبوں کو یعنی محیط ہے، فقہ اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ احتجاج فقہ بھی شریعت اسلامیہ کا جزء لا ینفک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ کمزور ہے، میں یعنی جو آپ سے فرماتے ہیں تو میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی، عرض میرے پاس چادر ہے۔ تو انہوں نے اس کو بچھائیں۔ جب اس نے بچھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے لپ جیسے ڈالتے ہیں نا، اس میں ایسے اپنی طرف سے یعنی اس میں چیز ڈالی روحانی طور کے اوپر، تو انہوں نے چادر کو لپیٹ کر اپنے سینے پہ لگا لیا۔ تو وہ بہت بڑے محدث ہیں۔ تو جو تشریح کرنے والے بزرگ ہیں، محدث اور مجتہد کی عظمت کا یہ فرق کافی ہے کہ محدث کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا واسطہ دیا، اس نے چادر لپیٹ کے اپنے سینے کے اوپر رکھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی نہ بھولا، اور جو مجتہد ہے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھ کے ایسے ہاتھ سے اس کو فیض عطا فرمایا۔ تو مجتہد اور جو محدث ہے اس میں یہ فرق بتاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، مجھے تو اس سے بہت محبت ہے۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ مجھے تو اس سے بہت محبت ہے، تو پھر اس صحابی کا کیا حال ہوگا اس وقت، ہے جی؟ سبحان اللہ، کیسے کیسے عظمت والے لوگ تھے جن سے آپ سے خود فرماتے معاذ تو اس سے مجھے محبت ہے، ہاں جی؟ ایسے بھی صحابی تھے جو فرماتے تھے، تیر چلاؤ میرے ماں باپ تیرے پہ فدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے تھے، یہ میرا ماموں ہے، کسی کا ایسا ماموں ہو تو لائے صاحب میرے، ہے جی؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ فرمایا، معاذ تجھے مجھ سے بہت محبت ہے، یعنی مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ جب بھی تم نماز پڑھو تو اس طرح دعا کیا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کہ اس معاملے میں کہ میں تیرا شکر کروں، ذکر کروں بہت زیادہ، اور تیرا شکر کروں، اور تیری عبادت، حسن عبادت کے ساتھ تیری عبادت کروں، ہے اعنی علی ذکرک۔
و شکرک حسن عبادت. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں. جب یمن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر بھیجا تو وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. جب اس کی لگام بھی پکڑی ہوئی تھی تو وہ اتنا یعنی اللہ کا نبی پیدل چل رہا اور صحابی گھوڑے کے اوپر سوار ہو تو وہ کیا اس وقت حال ہوتا ہوگا. تو وہ کہتے یا رسول میں بھی نیچے اتر رہا ہوں. آپ فرمایا نہیں، میں اللہ کے حکم کے ساتھ ایسے کر رہا ہوں، تیری تکریم کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ. جس کی تکریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریں تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی میرے دوست. آپ سے فرمایا معاذ جب تو واپس آئے گا نا پھر تو مجھے نہیں پائے گا. اس معاذ رضی اللہ تعالیٰ دل کی کیا حالت ہوگی جس کو حضور پاک فرما دے کہ مجھے تو اس سے بہت محبت ہے تو اس کو کتنی زیادہ آپ سے محبت ہوگی. ہیں جی اندازہ کریں آپ. ہیں لیکن جو امر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر یعنی اور کوئی چیز اس کے اوپر فوقیت نہیں رکھتی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ یمن میں جاؤ تو انہیں یمن میں جانا تھا. پھر آپ سنوا جب تو واپس آؤ گے مجھے نہیں پاؤ گے پھر کیا کرنا، پھر تو میری قبر پہ آ جانا. ہیں جی تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود ہیں. اگر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ میری قبر پہ آ جانا. ہیں آپ سنوا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو میرے دوست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت کی زندگی ہے ہمارے لیے ایسے تصور کریں جیسی دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تھی. ہم بھی روحانی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے معروضات پیش کر سکتے ہیں. اور صرف یہ ہے کہ کتنا زیادہ تقوی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کتنی ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کم سنی میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے. 18 ہجری میں 36 سال کی انتہائی کم عمر میں فقہ و اتحاد کا یہ نامور سپوت دنیا فانی چھوڑ کر دنیا باقی کی طرف رخصت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں قیامت تک کے لیے اضافہ فرماتا جائے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.